اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں صحابہ رسول کے درمیان، جس سے آپ ایک ایسے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس کے اندر اگر آپ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ یقیناً اس کو سننے کے بعد اپنے اس مسئلے کو، اس معاملے کو احسن طریقے سے اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا اندیا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق ان کی محبت میں، ان سے پیار کرنے کا سے وہ حضرت عمر فاروق جو کتنے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، غیر مسلمین کے جو بادشاہ ملنے آتے تھے ان کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو آپ فوری طور پر ان کی محبت اور ادب میں کھڑے ہو کر اپنا تکیہ محبت سے پیش کیا، تو بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی بے ساختہ بول پڑے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، اس کی تکرار کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، بتائیں نا کیا آقا کریم نے فرمایا تھا؟ تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ میں زندگی میں ہی مجھے یہ سب دیکھنے کو موقع ملے گا جو آقا نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سلمان، آپ مجھے بتائیں نا میرے محبوب، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خود آقا کریم کی زبانی سنا کہ آقا کریم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی سے ملنے کے لیے جائے، کوئی بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جائے اور وہ اس کو عزت اور تکریم، مفہوم بتا رہا ہوں، عزت اور تکریم کے ساتھ اپنا تکیہ اس کو پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس تکیہ پیش کرنے والے بھائی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو بخشش فرما دیں گے۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اپنے پیارے رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، دوستوں کی، یا کوئی بھی مومن مسلمان ہو، اس کو پوری عزت دینے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس قدر خوش ہوتی ہے کہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ آج کل ہم نے ایک ایسا معاملہ کر لیا کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی، ایون یہاں تک کہ ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے کہ اگر والدین بھی آ جائیں تو وہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں تو اسی طرح بیٹھے ہیں، ٹیبل پہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں تو اسی طرح بیٹھے ہیں۔ ان کو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اپنے چھوٹوں سے شفقت کیسے کرنی ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم ناک منہ چڑھانے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کس وقت آ گیا۔ یہ سیل فون نے انسان کو اس قدر غافل کر دیا ان پیارے رشتوں سے، ان پیارے رشتوں کے تقدس کو سمجھنے سے، کہ اس ایک گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی کئی لوگ ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ تو جب ایک فیملی ممبرز ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو کوئی مہمان اگر آ جائے تو اس کو کیسے وہ اس میں جگہ دے سکتے ہیں لوگ؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بھائی آ جائے، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے رشتہ داروں میں سے ہو، چاہے کوئی مسلمان بھائی ہمیں ملے، اس کو پوری عزت اور تکریم دیں۔ یہ ہمارے آقا کریم کی سنت تھی۔ آقا کریم پوری توجہ دیا کرتے تھے ہر ایک کے بارے میں، جس سے بھی جو ملنے آتا تھا اس کو پوری مکمل توجہ آقا کریم دیا کرتے تھے، اور یہی ہمارے صحابہ کا بھی طریقہ کار تھا۔ تو ہمارے صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے، جو اللہ کو پسند ہیں وہی سارے اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہو تو یقیناً اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، بغض اپنے دلوں سے نکالو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے،
اور ایسے اعمال عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ